حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی، کوفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور یوں ہی عبد الرحمن بن ملجم ظالم مسجد کی دیوار کے پیچھے، دروازے کے پیچھے یہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تو اس ظالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ وار کیا اور یہ زخمی ہو کے گر گئے، اٹھا کے گھر لے کے گئے۔ جب گھر جا کے پہنچے تو کہا کس سے مارا؟ کہ عبد الرحمن بن ملجم قید ہے، پکڑا گیا ہے۔ کہا اگر کہ میں نے زخموں کے اندر شہید ہو چکا تو قصاص لینا، بدلہ لینا، اگر میں بچ گیا تو اس کو چھوڑ دینا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھائی موت کے آثار ہیں، اب مرنے کا وقت ہے، شہادت کا وقت ہے، اپنے دو بچوں کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، صحابہ کو بلایا، سارے صحابہ موجود ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ سب سے مشورہ کیا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میرا سب یہ چاہتا ہے کہ حضرت حسن خلیفہ بنے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، ان کو خلیفہ بنایا گیا، سارے صحابہ کے مشورے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو 6 ماہ انہوں نے حکومت کی، 6 ماہ خلافت کی، لیکن حالات ایسے بن چکے تھے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ ہو چکے تھے۔ ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ اور شام کے لوگ، یہاں سے بات میں سمجھیں کہ واقعی کربلا کس انداز سے اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے وہ تھے، گورنر تھے۔ جب دیکھا کہ کوفہ کے سارے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شام کے لوگ، عراق کے لوگ، یہ 3 بڑے علاقے سمجھے جاتے تھے، اور یہ سارے کے سارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے لوگ تھے سارے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ معاملہ تو گڑبڑ ہے، سارے مسلمان ہیں، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، چند صحابہ بھی ہیں، بیچ میں کوئی تابعین ہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ آپس میں صلح کی کچھ ترتیب ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چل کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوفہ پہنچے، کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اندر سے انتشار، اختلاف ختم ہو جائے، آپس میں اتفاق ہو جائے اور آپس سے محبت قائم ہو جائے۔ اب جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے، یہ کوئی معمولی نہیں، اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے غیب کی خبر اور ایک ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کو بتائے گی۔ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ باتیں اللہ نے براہ راست اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ آنے والے زمانے میں آپ کی امت کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو حضرت حسین کو شہید کریں گے، حضرت حسن کو زہر دیں گے، یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ کے نبی جو ممبر پہ بیٹھے ہیں، حضرت حسن کو گود میں اٹھاتے ہیں، پھر حضرت حسن کے سر پہ ہاتھ بیٹھتے ہیں، حضرت حسین کے سر پہ ہاتھ بیٹھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ میرا یہ بیٹا کل مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، شدید اختلاف ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ حکمران ہے، یہ دونوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی اس وقت کی پیشن گوئی تھی۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپس میں جن کے بیعت کر دی، سارے مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار اور اپنا حکمران مانتا ہوں، میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ سارے صحابہ اور سارے تابعین اور سب کے درمیان آپس میں اتفاق ہو گیا، معاملات درست ہو گئے۔ 6 مہینے وقت گزرتا گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال حکومت کی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا یہ اسلام کے لیے بہت بڑا مفید دور تھا، کیونکہ اس دور کے اندر جو 19 سال کے دور میں اسلام کو ترقی ہوئی، اس سے پہلے اتنی ترقی نہیں ہوئی۔ 65,64,000 مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ 19 سال حکومت کرنے کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری شروع ہوگی، جب موت کے آثار نظر آئے، مرنے کے قریب ہو گئے، اب صحابہ کو جمع کیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جو تھے سب سے جمع کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے دن کم رہ چکے ہیں، میرے زندگی کا ایام کم رہ چکے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھے مشورہ دو میں حکمران کس کو بناؤں، میں خلیفہ کس کو بناؤں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں سے سنیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بڑے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، کیوں حکمران بنایا؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ صحابہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تھا، مغیرہ بن شعبہ تھے، باقی موجود تھے، ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ خلیفہ بناؤں تو کس کو بناؤں۔ مختلف آراء آئی، لیکن اکثر آراء یہ آئی کہ پہلے بھی مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ جنگ جمل کے اندر دیکھیں کتنے صحابہ شہید ہوئے، جنگ صفین کے اندر دیکھیں کتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس کے اندر اختلاف کی وجہ سے اور آپس کے اندر غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اس وقت حالانکہ افضل موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، لیکن عراق کے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، کوفہ کے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، شام کے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔
اگر آپ یزید کو اپنے بیٹے کو حکمران بنائیں گے تو یہ سارے کے سارے موافق ہوں گے، اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور کو حکمران بنائیں گے تو یہ مخالفت ہو جائے گی اور دوبارہ مسلمانوں کا نزاع شروع ہو جائے گا۔ اس نزاع سے بچنے کے لیے، اور اس وقت سنیے تاریخ کے اندر آتا ہے، سارے کے سارے مورخین نے یہ بات نقل کی ہے کہ یزید کا فسق اور فجور اور ظلم اس وقت کسی کے سامنے نہیں تھا۔ وہ صوم و صلات کا پابند تھا، نماز روزہ ہر قسم کی عبادات کرتا، قرآن کی تلاوت تہجد کا بہت اہتمام کرنے والا تھا، ساری صفات موجود تھی اس کے اندر، لیکن ان سے بڑے موجود تھے، صحابہ موجود تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت موجود تھی، لیکن پھر بھی یزید تو صحابی نہیں تھا، یزید صحابی تو نہیں تھا، یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ پھر اس کو کس وجہ سے بنایا؟ صرف اس حکمت کی وجہ سے سب کی رائے آئی کہ مسلمانوں کا نقصان ہو چکا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اگر یزید کے علاوہ کسی اور کو حکمران بنایا، عراق کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، شام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کوفہ کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ ایسا کریں اپنے بیٹے کو حکمران بنائیں۔ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن آپ سب کہتے ہیں اور سب کی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، اس وجہ سے میں اس کو حکمران بناتا ہوں۔ جامع مسجد کے اندر آتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں سارے کے سارے موجود ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری خطبہ سنیے، آخری خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہا دل نہیں مان رہا تھا، سب کی رائے تھی کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا، میں اپنے بیٹے یزید کو حکمران بناتا ہوں، میں خلیفہ بناتا ہوں، لیکن میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگر اس کا یہ حل نہیں ہے، چند ہی دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد اس کو موت دے دے، اس کو مار دے، اس کو باقی نہ رکھنا، اگر یہ اس کا حل ہے تو اس کو باقی رکھنا، اگر یہ حل نہیں ہے تو اس کو دنیا سے رخصت کر دینا۔ ہوا ہی ایسی چند مہینوں کے بعد اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ خیر جب یہ حکمران بن گیا،